نعتیہ ادب کی طرف رجحان، لٹریچر کی طرف رجحان، یہ کیسے سلسلہ بنا، کب اسٹارٹ ہوا اور اب اس کی کیا پوزیشن ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کیجیے۔ حافظ صاحب، جب میں نعت گوئی کی طرف آیا، نعت خوانی سے، تو میرے ذہن میں یہ ہوا کہ میں ذرا اس شعبے کو دیکھ لوں کہ اس میں کیا کام ہوا ہے، کون اس کے اہم لوگ ہیں۔ اور بچپن ہی سے ہم ثنا خوانی کی محفلوں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب سنتے تھے تو ایک دل میں ایک انس پیدا ہوتا تھا، محبت پیدا ہوتی تھی، جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی وہ خوش قسمت صحابی رسول کون ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ شاعر دربار رسالت کہلائیں۔ اس تجسس نے مجھے نہ صرف حضرت حسان بن ثابت کے حوالے سے چیزوں کو جاننے کی طرف متوجہ کیا، بلکہ پوری نعت کی روایت کو جاننے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ۔ میں نے، کیونکہ ظاہر ایک تجسس بڑھتا ہے تو آپ پھر اس کے متعلقات پر بھی غور کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، کیا ضرورت تھی نعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حاجت تھی کہ وہ اپنے سامنے بیٹھ کر اپنی تعریف سنیں جبکہ آپ کے فرمان تو اس کے خلاف ہے۔ ایسی بہت ساری چیزوں نے مجھے اس شعبے میں داخل کر دیا۔ پھر اسی میں ایک پہلو یہ آیا کہ بھئی اگر میں فرض کیجئے بہت اچھی کوئی شعر کہنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو تاریخ ادب میں تو نعتیہ شعراء کا کوئی مقام و مرتبہ نظر ہی نہیں آتا، یعنی پوری اردو کی نعتیہ تاریخ میں سوائے حضرت محسن کاکوروی کے کسی کا ذکر بطور شاعر نہیں ملتا تھا۔ تو یہ بات بھی میرے لیے فکر انگیز تھی کہ بھئی اگر فرض کریں آپ کچھ کرنے میں کامیابی ہو جاتے ہیں تو تاریخ ادب تو مانتی نہیں اس شعبے کو، آپ کیا کریں گے؟ اس سارے سوالات نے، اس طرح کے سوالات نے مجھے متوجہ کیا کہ میں اس کے اسباب پر غور کروں کہ کیوں نعت کو یا نعت گو شعراء کو اہمیت نہیں دی گئی۔ تو اس کے پھر بہت سارے عوامل سامنے آئے اور مجھے لگا کہ اب مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان عوامل کو ختم کروں جو نعت کی تفہیم کے راستے میں رکاوٹ ہے اور نعت گو شعراء کے ان کے حقیقی مقام و مرتبے سے دور کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں ایک سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ نعت کو تنقید پر کبھی نہیں پرکھا گیا تھا، تنقید کی کسوٹی پر کبھی نہیں پرکھا گیا، اس لیے کہ لوگ ڈرتے تھے ہر آدمی کی مذہبی شاعری اس کا اپنا اعتقادی مسئلہ ہوتا ہے، اپنا جذباتی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی تنقید کرے تو اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ پھر نعت پر تنقید کے بارے میں ہمارے یہاں ایک پرسپشن یہ تھا کہ جس کا مسلک کوئی مخصوص ہے وہی نعت پر تنقید کرے گا، ورنہ تو سب نعت کو قبول کرتے ہیں۔ بالکل ایک اس طرح کا تاثر تھا۔ تو بعض معاصر بزرگوں نے تو یہاں تک کہا اس زمانے میں میرے اس خیال کو سن کر کہ نعت کو تنقید سے گزارا جائے۔ انہوں نے کہا نعت کو تنقید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید تصور کیا جائے گا، تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ ہمارے تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تنقید کے بارے میں۔ ہم تنقید سے تنقیص مراد لیتے ہیں، جی، جبکہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فن پارے میں سے اس کے محاسن کو اور اس کے معائب کو الگ کر کے بتا دیا جائے کہ دیکھیے اس میں یہ حسن ہے اور یہ اس میں مسئلہ ہے جس کو دور ہونا چاہیے یا دور کرنا چاہیے تھا تخلیق کار۔ پھر یہ کام میں نے شروع کیا اور ایسے زمانے میں شروع کیا کہ جب میری کوئی اپنی ادبی حیثیت جب بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت تو تعارف بھی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ نے یہ کرم کیا کہ 95 میں نے پہلا شمارہ نعت رنگ کا شائع کیا اور اس کا نام ہی رکھا تنقید نمبر۔ صحیح۔ اور اس میں نعت پر مذہبی تعلیمات کے تناظر میں اور ادبی پہلوؤں سے دونوں اعتبار سے تنقیدی مضامین لکھ کر لکھوا کر جمع کر دیا۔ تو ظاہر ایک شور ہونا تھا، لوگوں کا مزاج نہیں تھا، بعض لوگوں نے پسند کیا، بعض لوگوں نے ناپسند کیا۔ تو ہمارے یہاں ویسے بھی کام کرنے والوں کے راستے میں بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے جب اس کے متواتر شمارے آتے رہے تو لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی شر نہیں ہے بلکہ اخلاص ہے، بالکل، اور ہمیں یہ باتیں سننی چاہیے۔ صحیح۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے سب بے لگام ہو جائیں گے اور جس کی جو مرضی آئے گی کہے گا، اور اس کے پھر دینی تعلیمات پر بھی ضرب آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی نعت کو ایک درجے پر ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ تو وہ کوشش میں نے کی اور یوں سمجھ لیجئے کہ اب اس کا 31واں جرنل چھپا ہے، ماشاء اللہ۔ یعنی تقریباً 30-35 برس میں میں نے 31 جرنل شائع کیے، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان کی بھی بیشتر یونیورسٹیوں میں، اور اب تو اس پر کئی مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ یعنی نعت رنگ میں چھپنے والے مضامین پر، نعت رنگ میں چھپنے والے میرے اداریوں پر، نعت رنگ میں چھپنے والے خطوط پر علیحدہ علیحدہ وقی کتابیں آ گئی ہیں، اس کے تجزیے پر، اس پر تنقیدی زاویوں سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ رب العزت
نے ایک جذبہ ڈال کر میرے دل میں اور ایک کام کرا لیا، اور اس کی وجہ تھی بھی یہی کہ ایک تو مجھ میں بہت تجسس تھا اور میں کچھ کرنا چاہتا تھا، اور میرے پاس کچھ کھونے کے لیے نہیں تھا، نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی شہرت تھی، نہ کوئی نام تھا، تو میں کود گیا اس میں۔ حالانکہ مجھے اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر شعراء نے کہا کہ یار یہ بڑا خطرناک کام ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مسالک کا اختلاف ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کسی پر بھی ٹھپا لگ جائے تو پھر ساری زندگی کے لیے ایک مسئلہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے شاید اس وقت مجھے حوصلہ دیا اور میں نے ایک کام کیا، اور پھر جا کر بیت اللہ میں دعا کی۔ 95 میں نے حج کیا، زندگی میں پہلی بار جب میں گھر سے نکلا تو میں حج کے سفر پہ نکلا، تو میں نے وہاں جا کے دعا کی کہ یا اللہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں کوئی شر ہے تو اسے یہیں روک دے، اور اس میں کوئی خیر ہے، کوئی برکت ہے تو اس کو عام کر دیں۔ سبحان اللہ نے اس کو ایسا عام کیا کہ پوری اردو دنیا میں اس کا ایک تعارف ہے۔